لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا، جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا، قرآن، اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا؟ نبی تو کوئی اور آنا نہیں۔ لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ او اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ محمد کے قائم مقام ہے یہ قرآن، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، بعد میں تو وہ لٹھیا کی لٹھیا ہے، اور کیا ہے، پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر، شاید ہو اب بھی، جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے، اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے لیے۔ یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو۔ اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا۔ یہ کیا کام ہے؟ گھس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے، بس یہی ہے۔ Were you created for that؟ ابراہیم بن ادھم کا آپ نے سنا ہوگا نام، بادشاہ تھے کسی علاقے کے، شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی، کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی، یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت، اے ابراہیم سوچو، کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کھیلو جا کر؟ بس وہیں سے کایا پلٹ ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا۔ تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابقہ امت کی، انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں۔ اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری کا، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے، اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے۔ اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے، بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے دکھ تو ہے، تکلیف ہے، وہنن علی وہنن تو ہے، چل سکتی ہے، اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ، لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والو لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، ایک ذہنی سہارا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر، معلوم ہے آپ کو، رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں، ایوبی دور کی یادگار، لاہور میں جو اسمبلی چیمبر کے باہر جو ہے، یہ دیکھ لیجیے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، مجھے تو یہ قرآن بہت اچھا لگتا اپنا۔ جامع جم سے یہ میرا جامع صفات اچھا ہے، بشرطے کہ اس قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو ذہنی اور قلبی اور روحانی۔ بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ اوروں تک پہنچاؤ۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ پھر اٹھائے پھر رہا۔ مکالمات فلاطن بھی لکھ دیجئے آپ، بعد کا گشڑی رکھ دے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بے صاحب بہت بری ہے۔
اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے، یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ ایک شخص آپ سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا؟ میں مانتا ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں، MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے کیا ہے۔ قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر؟ کیا جواب دیں گے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، اتنی حقیر شے تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے 4 آیتیں، یہ یہاں پر بھی 4 4 جمع 3 کی تقسیم ہے۔ 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی، حضور کی بعثت 2 میں ہے، امیین نیوکلیس ہے، آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف۔ یہ ملٹی نیشنل امت ہے، ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم ہے، ملٹی نیشنل۔ جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل وہ یونی ریشیل، ایک نسل کی۔ یونی ریشیل، یونی نیشنل، یہ ملٹی ریشیل، ملٹی نیشنل۔ ہندی بھی، فارسی بھی، ایرانی بھی، ترک بھی، چینی بھی۔ اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو، کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے؟ اعلی دعوت، اعلی تربیت، جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے، وہ ہے قرآن۔ اب آگے 4 آیتوں میں وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک ہی نہیں سکتا۔ جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے، ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال لیں گے۔ اللہ کو بھی چوری کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، ہمارے لیے کرنی ہے۔ اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں، جب تیرے محبوب کی امت میں ہے سیلویشن از گارنٹیڈ، شفاعت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ بہت زیادہ کرنا ہے تو کسی بزرگ کی مزار پہ دیگے بھی چڑھا ہے، بس اور کیا رہ گیا۔ یہ ہے وہ سارا معاملہ، یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل سے، وہ جو اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے، رشوت نہ لے، عیش نہ کرائے بچوں کو، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے۔